وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ نے فرمایا اور تمہارے رب نے یہ کہا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا، مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تمہارے رب نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے کہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ اپنی ربوبیت کا حوالہ دے کر کے کہا کہ تمہارے رب نے کہا ہے، کیونکہ یہ کہنے کا حق تو صرف رب کو ہے کہ مجھ سے دعا کرو، یہ کہنے کا حق کہ مجھ سے دعا کرو رب کے علاوہ کسی کو ہے ہی نہیں، کیونکہ رب ہی ہے جو دعاؤں کو سن سکتا ہے، رب ہی ہے جو دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے، اور رب ہی ہے جس سے دعائیں کی جانی چاہیے۔ جو رب نہیں اس سے دعا کی نہیں جا سکتی۔ رب وہ ہے جو خالق ہے، خالق ہے جو دے سکتا ہے، مخلوق نہیں دے سکتی۔ رب مالک ہے، مالک دے سکتا ہے، جو خود کسی چیز کا مالک نہیں وہ کچھ بھی نہیں دے سکتا، اور مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا، اللہ کے نبی آپ لوگوں کو کہہ دیں، اللہ کے نبی آپ لوگوں کو بتا دے، لا املک لنفسی نفع ولا ضرہ، کہ میں تو اپنی جان پر بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، خود میں اپنے آپ کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو کوئی دوسرا کسی دوسرے کے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر مسلمان کیسے ہاتھ اٹھا کر کے کبھی شاہ عبد القادر جیلانی کو، کبھی خواجہ اجمیری کو، اور کبھی کسی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے مدد مانگ رہے ہیں، نفع مانگ رہے ہیں، نقصان سے بچنے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا، اس کی شرح ہم مسلسل کر رہے ہیں، اس میں اللہ کے نبی نے 9 چیزیں مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے، اس میں سے ہم نے کچھ چیزوں کی شرح کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، نیکی کا کام کرنے کی توفیق دے، نیکیوں کے کام کی، برائیوں سے بچا، مسکینوں سے محبت کی توفیق دے، وَأَن تغفر لی، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے، 4 چیزیں ہو گئیں، وَتَرْحَمَنی، اللہ تعالیٰ تو مجھ پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ سے رحم کے لیے دعا مانگنی چاہیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے رحم مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما۔ جیسے سجدوں کے درمیان اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما۔ بھائی اللہ تعالیٰ کے حضور میں بندہ آیا ہی دعا مانگنے کے اس لیے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا رب رحیم ہے، رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ کی ہمارے سامنے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ سب سے پہلے قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی کون سی صفت پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے۔ کائنات میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، وہ تو بڑی عنایتیں کرنے والا ہے، اس کے کرم اور اس کے فیضان کا ہر جگہ عام ہے۔ تو بندہ اللہ سے مانگتا اسی نیت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اسی لیے اس کو امید ہے کہ میں مانگوں گا تو مجھے ملے گا۔ جہاں آپ کو امید نہ ہو، سامنے والا سخت دل ہو، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو رحم نہیں آتا، اس سے آپ کچھ مانگتے نہیں ہیں، تو بندہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں۔ اب اللہ کی رحمت تو ہر شے، دنیا آخرت میں ساری جو نعمتیں وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہی تو ہے۔ سب سے بڑی رحمت اللہ کی ہے جنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بک من اشاء، میں جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے سے اس پر رحم کروں گا۔ تو اللہ کی سب سے بڑی رحمت تو جنت ہے۔ پھر دنیا میں ایمان، عمل کی توفیق، نیکیوں کی توفیق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بچے، بیوی، ماں باپ، دولت، شہرت، عزت، سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو جب آپ نے کہا اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم فرما تو آپ نے سب کچھ اللہ سے مانگ لیا۔ آپ نے رحم فرما کہا تو اس کا مطلب ساری جو مصیبتیں اللہ تعالیٰ مجھ کو اس سے بچا۔ آپ نے جب کہا اللہ تعالیٰ رحم فرما تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو رحمت تو بہت بڑی چیز ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے تھے وَأَن تَرْحَمَنِی، اللہ تعالیٰ تو مجھ پہ رحم فرما۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے تھے اللہم انی اسألک حبک، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ اب یہ بھی کتنی بڑی چیز ہے جو اللہ کے نبی نے مانگی ہے۔ ان دعاؤں کی شرح کی وجہ یہی ہے نا کہ ہم سیکھیں کہ اللہ سے ہم کو کیا مانگنا ہے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں ہم اللہ سے کیا مانگنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تیری محبت میرے دل میں ڈال دے، اور اللہ کی محبت تو ساری عبادتوں کی روح ہے۔ امام ابن القیم نے جگہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے جسم سے روح نکال دی جائے تو وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، ایسے عبادتوں سے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت نکال دی جائے تو عبادتیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ یہ جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں ان عبادتوں کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اللہ سے محبت کا اظہار۔
بھئی ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کیوں رکھ رہے ہیں؟ اللہ سے محبت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو محبت کا ثبوت بھی تو چاہیے، صرف دعوے محبت کے کافی نہیں ہوتے۔ تو بندہ کیا کہتا ہے، دیکھ اللہ تعالیٰ تیری محبت میں اب میں کیا ثبوت دے سکتا ہوں کہ کسی محبوب چیز کو تیرے لیے قربان کر دوں؟ تو بندہ کیا کرتا ہے، بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کھانا میرا محبوب ہے، یہ پانی میرا محبوب ہے، اس سے مجھے محبت ہے، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا، پر تیری محبت میں اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیزیں محبوب تو ہیں پر تجھ سے زیادہ محبوب نہیں ہیں۔ عبادتیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کے لیے وہ چیز نہ قربان کر دو جن سے تم محبت کرتے ہو۔ جو مال تمہارا محبوب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو، بچا ہوا باسی کھانا دینے کے بجائے تازہ بریانی گھر میں بنی ہے وہ دو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے۔ اللہ کی محبت عبادتوں کی روح ہے۔ عبادتیں اصل میں اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہی پھوٹتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت ہوتا ہے عبادتیں۔ بھائی زبان سے تو کوئی بندہ یہ نہیں بولے گا نا کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا ہوں، زبان سے تو ہم سب یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ محبت کا ثبوت مانگتا ہے۔ محبت کا ثبوت لاؤ، کیا ہے یہ؟ اطاعت اور عبادت کے کام کیا ہیں؟ یہ اللہ سے محبت کا ثبوت ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے اگر تم کو سچ میں اللہ سے محبت ہے میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو نبی کی اتباع اللہ سے محبت ہے۔ ایک آدمی کہ مجھے اللہ سے بہت محبت، اللہ سے بہت محبت، اور نبی کی حدیث پیش کی جائے تو بولے نہیں نہیں میرے امام کے قول کے خلاف ہے، مجھے نہیں چاہیے، تو یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے؟ جس کو اللہ کے نبی جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ نبی کے راستے پر چلے گا، وہ نبی کی حدیثیں اپنے مسلک اپنے امام کی وجہ سے چھوڑے گا نہیں۔ یہ اتباع، جس کو اللہ سے بڑی محبت۔ بھائی محبت کی آزمائش کب ہوتی ہے؟ جب محبت دوسری محبت سے ٹکراتی ہے نا، تب پتہ چلتا ہے زیادہ محبت کس کی ہے۔ میرے دو دوست ہوں، دونوں ایک ٹائم پر مجھے دعوت دیں، تو جس سے مجھے زیادہ محبت ہوگی میں اس کی دعوت میں جاؤں گا۔ ایسے ہی اللہ کی محبت کا جب دعویٰ کرتے ہیں نا، یہ محبت جب دوسری محبت سے ٹکراتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ آپ دعوے میں محبت کے کتنے سچے ہیں۔ کون ہم میں سے بولے گا مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے؟ کوئی بولے گا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا نیند سے آپ کو زیادہ محبت ہے، کوئی ہم میں سے جو بولے گا مجھے نیند سے زیادہ محبت ہے اللہ کی بنسبت؟ کوئی نہیں بولے گا نا۔ زبان دے تو سب بولتے ہیں کہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس محبت کا ثبوت مانگتا ہے، کب؟ جب فجر کی اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب اللہ کی محبت مسجد میں بلا رہی ہے فجر کے وقت، اور نیند کی محبت کہہ رہی ہے بستر مت چھوڑو۔ اگر میں اللہ کی محبت میں نیند نہیں چھوڑ سکتا تو میں جھوٹا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ سے زیادہ مجھے نیند محبوب ہے۔ ہاں، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے فجر کے وقت اپنا بستر نہیں چھوڑ پاتا، سچ میں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حرام مت کھاؤ، پر مجھ سے میرا سود کا کاروبار نہیں چھوٹ رہا، میں نے بہن کا جائیداد ہڑپی بھی نہیں دے پا رہا، زبان سے میں لاکھ بولوں مجھے اللہ سے محبت ہے، حقیقت یہ کہ مجھے میرا مال اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے محبت کا لیول جو دل میں بڑھتا ہے نا، وہ ایمان میں عمل میں دکھائی دیتا ہے۔ عمل محبت کا ثبوت ہوتی ہے۔ جو ہمارے اعمال ہیں وہ ہماری محبت کی جڑ سے نکلتے ہیں، محبت کے عطر سے عمل کی خوشبو نکلتی ہے، محبت کے سرچشمے سے عمل کا پانی پھوٹتا ہے۔ تو دل میں اگر محبت کا بیج نہیں ہے تو پھر عمل کا ثمرہ، عمل کا پودا نہیں نکلنے والا ہے۔ اس لیے بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ تیری محبت دے دے۔ ایک بار اللہ کی محبت مل گئی، دین آسان ہو جائے گا، نمازیں آسان ہو جائے گی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہو جائے گا، زکوٰۃ دینا آسان ہو جائے گا، اللہ کے لیے جان دینا آسان ہو جائے گا اگر دل میں اللہ کی سچی محبت ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک حبک، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ وحب من یحبک، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جن سے تو
محبت کرتا ہے، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے نا تو ان لوگوں سے بھی محبت کرنے لگتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ سے محبت کا رشتہ اعلیٰ ترین رشتہ ہے۔ ایک انسان سے صرف اس وجہ سے آپ محبت کریں کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اوثق عر الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے نفرت کرنا۔ کڑا سمجھتے ہیں نا، آپ کو کوئی چیز پکڑنی ہوتی ہے مضبوطی سے کھڑے ہونے کے لیے تو اس کڑے کو پکڑتے ہیں نا، ایمان کو اگر مضبوطی سے پکڑنا ہے تو اس کا سب سے مضبوط کڑا کیا ہے؟ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے نفرت کرو۔ اللہ نے فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ، سارے اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ آپ جب کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا وہ جو ہم نے کہا نا اللہم انی اسألک حبک، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اس کا ایک معنی علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے، ایک تو معنی یہ کہ میں تجھ سے محبت کرنے لگوں اللہ، ایک معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے محبت کرنے لگ، مجھ کو وہ اعمال کی توفیق دے کہ میں تیرا محبوب ہو جاؤں، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ تو یہ بھی کتنی بڑی چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو جائیں، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے۔ بہت سارے اعمال ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جیسے نبی کی اتباع کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ حدیث قرآن میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو میرا محبوب ہو جا اور میں تیرا محبوب ہو جاؤں، اور مجھے ان لوگوں سے محبت کی توفیق نصیب فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ خالص محبت ہے، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ صحابہ کرام کی سب سے پہلی صفت قرآن مجید میں ان کا سب سے بڑا کمال کیا بتایا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کفار پر سخت تھے، آپس میں ایک دوسرے پر نرم تھے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر لیتے۔ تو حب من یحبک، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محبت کی توفیق نصیب فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ نبی سے محبت، نبی سے محبت ہماری کیوں ہے؟ کیونکہ نبی اللہ کے محبوب ہے، اللہ نبی کا محبوب ہے۔ صحابہ سے محبت، امت کے اسلاف سے محبت، ائمہ کرام سے محبت، مفسرین سے، محدثین سے محبت، اپنے علماء سے محبت، یہ ساری محبتیں کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہم سب اس مجلس میں جمع ہیں، ہم سب کو کون سی چیزیں جو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، یہ سب ایک دوسرے کو جوڑتی ہے۔ تو یہ بڑی عظیم نیکی ہے۔ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کی بھی توفیق نصیب فرما جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ کچھ اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور جن سے اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی بھی توفیق مانگتے تھے، کیونکہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں نا کہ بندے اس شعور کے ساتھ مانگتا ہے کہ میں نیکی نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نہ دے۔ تو بندہ کہتا ہے اللہ وہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ میرے دل میں تیری محبت پیدا ہو جائے اور تو مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، جو تیری محبت کا سبب بنے۔ تو ان اعمال کی بھی توفیق اللہ سے طلب کرنی چاہیے۔ ان اعمال کی لمبی فہرست ہے، جیسے علماء نے کہا اللہ سے قریب کرنے کے لیے اللہ کے کلام سے بہترین عمل اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرو۔ اللہ سے قریب ہونا ہے تو اللہ کے کلام پڑھ کر کے اللہ سے قریب ہو۔ تو تلاوت کی توفیق، نماز اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایمان والا بندہ مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہو جاتا ہے جیسے کوئی غائب کسی کے گھر پہ آ جائے تو وہ خوش ہو جائے۔ کسی کے گھر والے اگر باہر گئے ہوں، کوئی آدمی سعودی گیا تھا واپس آ گیا، اس کے گھر والے جیسے خوش ہوتے ہیں نا مسافر کے واپس آنے پر، گھر پہ لوٹنے پر، ویسے اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ تو مسجد میں آ کر کے نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، دین کا علم حاصل کرنا، فرض کام کرنا، نفل ادا کرنا، نفل ادا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ سے نفلی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو بہت سارے اعمال ہیں جن سے بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، تو وہ محبت بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اچھا بیچ میں ایک جملہ چھوٹ گیا، اللہ کے نبی اس دعا میں ایک دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ اذا اردت فتنۃ قوم فتوفنی الیک غیر مفتون، اللہ تعالیٰ جب تو کسی قوم میں فتنے بھیجنے کا ارادہ کرے تو ان فتنوں سے پہلے مجھے اٹھا لے، بغیر فتنوں میں مبتلا ہوئے۔ ایمان والا بندہ فتنے سے بہت ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بہت کمزور بندہ ہوں،
میرے ایمان کی آزمائش مت کرنا. میں بہت اللہ تعالیٰ تو مجھ کو عافیت میں رکھ اور میں شکر کرتا رہوں، یہ میرے لیے بہتر ہے اس سے کہ تو مجھے فتنے میں مبتلا کر دے اور مجھے صبر کرنا پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل فتنوں سے پناہ مانگتے تھے. جیسے اللہ کے نبی کی دعا میں سے دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہ تعالیٰ میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اللہ تعالیٰ میں بلا یعنی فتنے کے شدت سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو ایمان والا بندہ فتنے سے بہت ڈرتا ہے، اور ایمان والا بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ مطلب یہ کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے کہ میرا ایمان بہت مضبوط ہے اللہ تعالیٰ تو مجھے آزما کر کے دے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بندے کو ہمیشہ اپنے آپ کو کمزور سمجھنا چاہیے کہ اللہ میں بہت کمزور ایمان والا ہوں، مجھے نہیں بھروسہ کہ تو نے اگر مجھے فتنے میں ڈالا تو میں کامیاب ہو سکوں گا کہ نہیں. تو بہتر ہے کہ میرا امتحان ہی مت لے، نہ دنیا میں میرا امتحان لے، آخرت میں میرا امتحان لے. یہاں بھی بغیر امتحان کے جنت میں وفات دے دے اور وہاں بھی بغیر امتحان کے جنت میں ڈال دے. یہ سوچ ہونی چاہیے. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب دجال آئے گا تو کیا کرنا ہے ہم کو، جا کے اس کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے کہ میرا امتحان لے، دیکھ میری کتنا ایمان مضبوط ہے. نہیں، چھپے رہنا ہے، بچنا ہے، فتنوں کی جگہوں سے دور رہنا چاہیے. ایمان والے بندہ اپنی ایمان کی سلامتی چاہتا ہے تو وہ فتنوں سے دور بھی رہتا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فتنوں سے بچا کے رکھ. اتنا ڈرتا ہے وہ فتنوں سے کہ نارملی موت کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، کوئی بھی آدمی موت کی تمنا نہ کرے. بہت پریشان ہو جائے تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تب تک زندگی میں مجھے خیر ہے تب تک کہ زندہ رکھ، جب زندگی سے خیر ختم ہو جائے، موت میں بھلائی ہو تو موت دے دے. یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ سے. تو بندہ موت کی تمنا کرنا منع کیا گیا ہے، پر فتنے کی شدت اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ ایمان والا بندہ کہتا ہے اللہ فتنہ ہی نازل ہونے والا ہے تو فتنے سے پہلے مجھے اپنے پاس اٹھا لینا. آج کے دور میں جب ہم فتنے دیکھتے ہیں بہت سارے نا تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو ان فتنوں کے پنپنے سے پہلے اٹھا لیے گئے. کیونکہ جیسے جیسے زمانہ بڑھے گا فتنے شدید ہوتے جائیں گے اور اتنے شدید فتنے آئیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کے وقت مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے. ہاں آج کے آپ دور میں مطلب ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے پوری زندگی توحید کی دعوت میں، اتباع سنت کی دعوت میں لگا دی، آخری عمر میں کسی فتنہ پرور کے ہاتھوں چڑھ گئے، اب صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو گالی دے رہے ہیں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو گالی دے رہے ہیں. سارا جو کیا ہوا تھا زندگی بھر کا چوپٹ کر کے رکھ دیا. زندگی بھر توحید کی دعوت میں لگایا، آخری عمر میں منکر حدیث ہو گئے. ایک بندے کو میں جانتا ہوں بڑا زبردست قسم کا مناظر ڈیبیٹر، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق چھین لی، مرتد ہو گیا، ایکس مسلم بن گیا، اب اسلام کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس لیے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو ہدایت دی ہے، اب اس ہدایت کے بعد گمراہی کے راستے پہ مجھ کو مت ڈالنا. اس لیے مومن کی ایک دعا ہوتی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ تعالیٰ تو نے ایک بار ہدایت دے دی، اب ہم کو گمراہ مت کرنا ہدایت دینے کے بعد. کیونکہ دل تو پلٹتے رہتے ہیں نا. قلوب کو قلوب اس لیے کہا جاتا ہے لتقلبھا، قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے پلٹ جانا، دل کا کوئی بھروسہ نہیں کب پلٹ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان القلوب بین اصبع الرحمن، دل جو ہے وہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو پھیرتا ہے اللہ. تو اس لیے ایمان والا بندہ دعا کرتا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین سے مت پھیرنا، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. ایک بار ہدایت دے دی، اب اس ہدایت کے راستے پر استقامت کی توفیق دے. اللہ کے نبی کی دعا میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد. اللہ تعالیٰ میں دین پر ثابت قدمی کی دعا کرتا ہوں تجھ سے اور ہدایت پر جمے رہنے کی دعا کرتا ہوں تجھ سے. تو ایمان والا بندہ فتنوں سے ڈرتا ہے. فتنے کا ایک معنی عذاب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں عذاب بھیجنا چاہے عذاب سے پہلے ہی مجھے اٹھا لینا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. آج کیونکہ میرا آخری دن تھا اثر کے درس کا، مجھے کل صبح نکلنا ہے، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا جلدی میں کوشش کی کہ ساری دعائیں سمیٹ لوں، اس لیے تھوڑا سا وقت بھی زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. جو دعائیں ہم نے اس سلسلے میں سیکھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم رمضان میں مانگتے رہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.